ترغیب کے طریقے کیا کیا ہیں؟ مثلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کی ترغیب دینا، ایک آدمی کو بتانا وہ اللہ کا قریب ہو سکتا ہے اگر اس کی زندگی میں دین ہو۔ 2، دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ، سکون والی زندگی اللہ دے گا دنیا میں، اطمینان والی، اندر کی شانتی ہوگی اس کے پاس چاہے وہ غریب ہو۔ دنیا کی مصیبتوں سے حفاظت اس کو بتانا، اور کئی احکام ہیں جس سے انسان بیماریوں سے اور کتنی ساری چیزوں سے بچتا ہے، جوئے، شراب اور بہت ساری خرافات سے اگر آدمی بچ جائے، اس کے جسم، اس کے مال، اس کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں مادی نفع اور خیر و برکت اس کی ترغیب دینا، تجارت صحیح طریقے سے کرے گا اللہ برکت دے گا، رشتہ داروں سے تعلقات ہوں گے تو اللہ دنیا میں مال اور عمر میں برکت دے گا وغیرہ۔ نمبر 5، جنت کی خوبیاں اور اس کے انعامات سامنے رکھ، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے عمل پر تعریف اللہ نے جو کی ہے اس تعریف کو بیان کرنا کہ فلاں صفت کی اللہ نے تعریف کی، فلاں لوگوں کی اللہ نے تعریف کی، یہ بھی ایک طریقہ ہے ترغیب دینے کا۔ صالحین کی تعریف اس کے سامنے کی جائے، صالحین کے حالات اس کے سامنے بیان۔ اسی طرح سے ترجیح اور تفضیل، اس سے بہتر وہ ہے انسان کے سامنے پیش کیا جائے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تضعیف اجر کا بڑھانا، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان ایک نیکی ہی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عنایت کرتا ہے۔ مغفرت اور اجر کا وعدہ، اسلام پچھلے پورے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز کہ دنیا میں تمکین کا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی استخلاف، اقتدار اور طاقت دیتا ہے جب آدمی دیندار بنتا ہے۔